قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر دیکھیں کس انداز سے کیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ میرے حبیب میرے خلیل کا ذکر کریں، میرے خلیل کا ذکر اپنی امت کو سنائیں اور قرآن کے ذریعے سے بتائیں۔ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ پروردگار عالم نے اپنی عظمت والی کتاب جسے اپنے پاک پیغمبر کے قلب مبارک پہ نازل کیا، اپنی عظمت والی کتاب میں فرمایا میرے حبیب میری اس کتاب میں میرے خلیل ابراہیم کا ذکر پڑھ کے سنائیں۔ آپ بھی میرے خلیل کا ذکر پڑھیے، میری بندوں کو بھی پڑھ کر سنائیں۔ ان کی پیدائش سے لے کر ان کے دنیا سے جانے تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں کیا، ان کی دعوت کا ذکر قرآن میں کیا۔ پھر نمرود سے مقابلہ اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ انہوں نے اپنے والد کو جو دعوت دی اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ بتوں کی مذمت کرتے رہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ اور بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑے، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ پھر آپ نے اپنے شہر کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی، اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے بنے، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا حضرت اسماعیل عطا کیا، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے اور بیوی کو جا کر جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ کا مکہ المکرمہ میں آ کر رہنا، بغیر کھانے کے رہنا، بغیر پینے کے رہنا، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ پھر ماں کی محبت، اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی طرف جانا، کبھی مروہ کی طرف دوڑنا، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے قدموں سے اللہ نے زمزم کا پانی پیدا کیا، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹا زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پوری زندگی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ ایمان والوں کو بتایا، قرآن پڑھنے والوں کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، ان کی دعوت کا طریقہ کیا تھا، ان کی دعوت کا انداز کیا تھا۔ اس لیے سورہ مریم میں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا اے میرے حبیب میرے قرآن میں میرے خلیل کا ذکر پڑھتے رہے۔ خود اپنے خلیل کا ذکر قرآن میں کیا، اپنے آخری پیغمبر کے سامنے کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا آپ بھی ان کا ذکر پڑھتے رہیے، اپنی امت کو بھی پڑھ کے سنائیے۔ اور ذکر کا آغاز یہاں سے کیا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق تھے، وہ اعلیٰ نبی تھے، اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ اللہ پاک نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اللہ پاک نے انہیں رسالت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید کا ذکر کیا، ان کی دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے
کیا، اپنے گھر والوں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے گھر والوں کو اللہ کی طرف بلایا، گھر والوں کے سامنے اپنی نبوت کا ذکر کیا، اپنی رسالت کا ذکر کیا۔ اللہ پاک نے باپ اور بیٹے کے مکالمے کو قرآن کریم سورہ مریم میں بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں، فرمانے لگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اپنی دعوت کا آغاز اس بات سے کیا، فرمانے لگے اے میرے ابا جان، جن بتوں کی آپ پوجا کر رہے ہیں، جن بتوں کو آپ نے معبود بنایا ہوا ہے، جن بتوں کے سامنے سارا دن آپ پڑے رہتے ہو، جن سے مانگتے رہتے ہو، جنہیں آوازیں دیتے رہتے ہو، جن کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے ما لا یسمع ولا یبصر، نہ یہ سننے پر قادر ہے، نہ یہ دیکھنے پر قادر ہے، نہ یہ کسی کو نفع دینے پر قادر ہے۔ فرمایا اے میرے ابا جان، جن کو تم نے اپنا معبود بنایا، یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ کسی کے کام بھی نہیں آ سکتے، بلکہ یوں فرمایا یہ تو آپ سے بھی کمتر ہیں۔ انسان کم از کم دیکھنے کے قابل تو ہے، انسان بولنے کے قابل تو ہے، ایک دوسرے کو نفع دینے کے قابل تو ہے۔ فرمایا اے میرے ابا جان، جن کو آپ نے اپنا معبود بنایا وہ تو آپ سے بھی کمتر ہے۔ آپ کو تو اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائی، آپ سارے جہان کا نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، زمین کو دیکھنے پر قادر ہے، آسمان کو دیکھنے پر قادر ہے۔ فرمایا آپ کے یہ بت تو کسی چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتے، فرمایا آپ کو تو بولنے کے لیے اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، لیکن آپ کے یہ بت تو بولنے پر بھی قادر نہیں، جواب دینے پر بھی قادر نہیں، بات کرنے پر بھی قادر نہیں۔ فرمایا آپ تو کسی کی مدد بھی کر سکتے ہو، کسی پیاسے کو پانی پلا سکتے ہو، بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہو، کسی کی مدد بھی کر سکتے ہو۔ فرمایا آپ کے معبود تو اتنے کمزور ہیں، دوسرے کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو اپنی بھی حفاظت کرنے پر قادر کوئی نہیں۔ یہ کن کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کن کو معبود بنایا ہوا ہے؟ ما لا یسمعو، جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کے نفع کے کام آتے ہیں۔ فرمایا اس سے تو بہتر آپ خود ہیں، کم از کم آپ دیکھتے تو ہو، یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ بولتے تو ہو، یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ جبکہ قانون کیا ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے زیادہ طاقتور ہو۔ خالق تو وہ ہے کہ جو مخلوق سے زیادہ طاقتور ہو، مخلوق سے زیادہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو۔ وہ آپ نے جن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یہ تو آپ سے بھی کمتر ہے، یہ آپ کی کیسے مدد کریں گے؟ یہ آپ کی کہاں سے مشکل کشائی کریں گے؟ یہ تو اتنے اپاہج اور بیکار ہیں، چاہو تو انہیں دیوار پہ لٹکا دو، چاہو تو انہیں زمین پہ پھینک دو، چاہو تو انہیں کسی نالی میں پھینک دو، یہاں تک کہ اپنے اوپر سے گندی مکھی اڑانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی عجیب بات کہ جس کا دل چاہے ان کو چرا بھی سکتا ہے، ان کو اٹھا کر لے کر بھی جا سکتا ہے، جو چاہے ان کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ سکتا ہے، اور پھر توڑ کر دکھائے بھی تھے کہ یہ کتنے اپاہج اور کتنے بیکار ہیں۔ پھر معبد ان کے بت خانے میں جا کر ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر دکھائے بھی تھے کہ دیکھو ان کی حالت کیا ہے۔ اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعوت ہے۔ سب سے پہلے دعوت اپنے والد کو دی، اور بڑے پیارے طریقے سے
اے یا ابتی، اے میرے ابا جان، اللہ نے قرآن میں ذکر ہے، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ فرمانے لگے اے میرے ابا جان، یہ میں ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا فرمایا، مجھے نبوت کا وہ علم ملا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا نہیں فرمایا۔ میرے پاس نبوت کا علم ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ نے مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اپنے انبیاء میں شامل فرمایا، اپنے رسولوں کے اندر شامل فرمایا، اس لیے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ فرمایا اے میرے ابا جان، نبوت کا علم میرے پاس ہے، رسالت کا علم میرے پاس ہے، اگرچہ آپ میرے والد ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، فرمایا آپ کا احترام اپنی جگہ پر ہے، آپ قابل احترام ہو، آپ قابل عزت ہو، لیکن فرمایا اے ابا جان، کامیاب ہونے کے لیے آپ کو میرے راستے پہ چلنا پڑے گا، آپ کو میری دعوت کو قبول کرنا پڑے گا۔ فرمایا اگر میری دعوت کو قبول کریں گے اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ آخرت میں بھی آپ کو کامیاب کر دے گا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس نبوت کا علم ہے، ما لم یاتی کا، اور وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا، فاتبعنی، آپ کو میری اتباع کرنی پڑے گی، اہدک صراطا سویا، فرمایا جب آپ میری اتباع کریں گے تو صراط مستقیم پر آ جائیں گے، اس لیے آپ میری پیروی کیجئے، میرے راستے پہ چلیے۔ اگلی بات فرمائی، فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ فرمایا اے میرے ابا جان، آپ میری پیروی کیجئے، میرے راستے پر چلیے، شیطان کے راستے پر مت چلیے، شیطان کی پیروی مت کیجئے، کیونکہ بتوں کی عبادت کرنا یہ شیطان کی دعوت ہے، یہ شیطان نے آپ کو اس پر لگا دیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے گمراہ کن راستہ ہے۔ فرمایا جو اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کی عبادت کرتا ہو وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، وہ شیطان کی پوجا کرتا ہے، وہ شیطان کے بتائے راستے پر چلتا ہے، اور جبکہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے انسان ناکام ہو جائے، وہ تو چاہتا ہے انسان گمراہ رہ جائے۔ شیطان تو یہ کہہ کر آیا تھا میں اس مخلوق کو گمراہ کروں گا، اسے جہنم میں لے کر جاؤں گا، اس لیے اپنے والد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پوجا ہرگز نہ کریں۔ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا در حقیقت کس کی پوجا ہے؟ شیطان کی پوجا ہے، کیونکہ گمراہ تو شیطان کرتا ہے، اور وہ تو جب اسے جنت سے نکالا تھا وہ تو کہہ کر آیا تھا کہ میں آپ کی مخلوق کو گمراہ کروں گا اور ان سب کو جہنم کے راستے پر لگاؤں گا۔ اب وہ مختلف حربوں سے مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ فرمانے لگے اے میرے ابا جان، یہ جو راستہ ہے بت پرستی کا، شرک کا، یہ سارا کا سارا راستہ شیطان کا ہے، تو گویا جو اس کی پیروی کرتا ہے تو وہ شیطان کا دوست ہے۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ فرمایا جبکہ شیطان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود رحمان کا نافرمان ہے،
وہ تو خود نافرمان ہے. جو نافرمان ہوتا ہے اس کی پیروی نہیں کی جاتی, اس کے پیچھے نہیں چلا جاتا, بلکہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے جو رحمان کا فرمانبردار ہوتا ہے. اور رحمان کا فرمانبردار فرمایا میں ہوں اللہ کا نبی ہوں, آپ میرے پیچھے چلیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی خوبصورت دعوت ہے, اسی لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے سورہ مریم میں کہ اپنے والد سے یہ ساری باتیں مکالمہ ہو رہا ہے کہ آپ میرے راستے پہ چلیے. چوتھے نمبر پر چوتھی آیت میں پھر کہا یا ابتی. 4 آیات, چاروں میں یا ابتی, اے ابا جان, اے ابا جان. چاروں آیات کی ابتدائی سے ہے یا ابتی, اے میرے ابا جان. اچھا دیکھیں, بتوں کی حقیقت بتائی سب سے پہلے کہ ان کی حقیقت کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ میں یہ اس لیے سمجھاتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں. تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا کہ جو ان کی پوجا کرتا ہے وہ در حقیقت کس کی پوجا کرتا ہے؟ شیطان کی پوجا کرتا ہے. چوتھے نمبر پہ دیکھیں کیا فرمایا, فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. فرمایا میرے ابا جان, میری دعوت کا مقصد یہ ہے, سمجھانے کا مقصد یہ ہے, فرمایا اگر آپ باز نہ آئے, اگر آپ نے یہ طریقہ نہ چھوڑا, اگر آپ نے بت پرستی نہ چھوڑی, اگر بتوں کی عبادت کو نہ چھوڑا, اگر آپ اللہ کی عبادت کی طرف نہ آئے, اگر آپ نے اپنے خالق کو نہ پہچانا, اپنے مالک کو نہ پہچانا, اپنے معبود کو نہ پہچانا, اپنے مشکل کشا پروردگار کو نہ پہچانا, فرما پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں رحمان کا عذاب نہ آ جائے, کہیں رب رحمان آپ کو پکڑ نہ لے, کیونکہ نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. ایک نبی سمجھانے کے لیے جب آ جائے, اگر لوگ اس کی بات کو نہ سمجھیں, رحمان کا عذاب آ جاتا ہے, اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. فرما میرے ابا جان مجھے یہ فکر ہے, مجھے یہ فکر لگی ہوئی ہے کہیں آپ عذاب کے اندر نہ چلے جائیں. دنیا میں بھی عذاب آئے گا, آخرت میں بھی جہنم میں جلنا پڑے گا. فرمانے لگے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. مجھے یہ فکر ہے اگر اسی حال میں موت آ گئی, بت پرستی پہ موت آ گئی, نافرمانی پہ موت آ گئی, معصیت پہ آپ کو موت آ گئی, فرمایا آپ دنیا میں بھی شیطان کے دوست رہیں گے, آخرت میں بھی شیطان کے دوست رہیں گے. یہ میری فکر ہے کہ آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں, کیونکہ اگر اسی راستے پر موت آ گئی تو شیطان کے دوستوں میں نام ہوگا آپ کا. دنیا میں بھی اس کے پیروکار اور آخرت میں بھی شیطان آگے آگے, اس کی پیروی کرنے والے پیچھے پیچھے جہنم کی آگ میں جا پڑیں گے. یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے. 4 آیات پھر دوہرا رہا ہوں. نمبر 1 بتوں کی حقیقت بتائی, یاد کر لیجئے. دوسری آیت میں اپنی نبوت کا ذکر کیا, اور تیسری آیت میں شیطان کی پوجا کہ جو اس راستے پہ چلتا ہے بت پرستی پہ وہ شیطان کی پوجا کرتا ہے. چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا, نبی اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. اسی طرح میرے پاک پیغمبر بھی کیا فرماتے تھے ابو جہل کو, کیا فرما, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے مال نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے. نبی کچھ نہیں چاہتا, اسے دنیا چاہیے نہیں, کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے. وہ تو جو چاہے اللہ براہ راست عطا کر دیتا ہے. فرمایا مجھے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں, آپ جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائیں. ہر نبی کی یہ فکر ہوتی ہے, اسی کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے, دن رات امت کے پیچھے دوڑتا ہے. امتیں انکار کرتے ہیں وہ پھر پیچھے چلتے ہیں, امتیں مذاق اڑاتی ہیں وہ پھر پیچھے دوڑتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بنے. اس لیے اپنے والد کو فرما رہے کہ مجھے صرف ڈر یہ ہے
کہ اگر اسی حال میں مر گئے تو پھر دنیا میں بھی شیطان کے دوست اور آخرت میں بھی شیطان کے دوست. بس یہ فکر ہے، اس لیے سمجھا رہا ہوں. اب کتنی پیاری دعوت ہے، اس لیے بات یاد رکھو، دعوت دینا داعی کا کام ہے، نتیجے کا پابند نہیں ہے داعی. میرا کام ہے بے نمازی کو نماز کی دعوت دینا. اب وہ قبول کرتا نہیں کرتا یہ اس کا مسئلہ ہے. ہم نتیجے کے پابند نہیں ہیں، ہم دعوت کے پابند ہیں. یہی نبیوں کا کام تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی فرمایا تھا، میرے حبیب آپ کے ذمہ ہے پیغام سنانا، پھر کون مانتا نہیں مانتا اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ نے دعوت دے دی، آپ کا کام پورا ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اور یہ بھی یاد رکھو ضروری نہیں ہوتا ہر دعوت کا جواب اچھا ملے. بعض مرتبہ دعوت کا جواب الٹ بھی ملتا ہے، گالی کی صورت میں بھی آتا ہے، مار کی صورت میں بھی آتا ہے، مذاق کی صورت میں بھی آتا ہے. میرے پاک پیغمبر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، آگے سے لوگ کیا کہتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے، فرمایا میرا کام دعوت دینا. آگے سے ان کے والد کا جواب کیا ہے؟ کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ اپنے والد کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف ان کو دعوت دیتے رہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کو مکمل کر چکے، جب اپنی دعوت کو پورا کر چکے، آگے سے ان کے والد نے جواب یہ دیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا. والد نے ماننے کے بجائے، والد نے اطاعت کرنے کے بجائے، والد نے بت پرستی کو چھوڑنے کے بجائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جواب دیا. کہنے لگا اے ابراہیم اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا، اگر تو بتوں کی مذمت کرنے سے باز نہ آیا، اگر تو نے میرے معبودوں کا پیچھا نہ چھوڑا، میں تجھے سنگسار کر دوں گا، میں تجھے پتھروں سے ماروں گا، تجھے سزا دی جائے گی. کہنے لگا تجھے سزا بھی دوں گا، ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور بھی کر دوں گا، مجھ سے دور جانا پڑے گا، گھر والوں سے علیحدہ رہنا پڑے گا، قبیلے والوں سے الگ ہونا پڑے گا. ماننے کے بجائے آگے سے 2 دھمکیاں دی. کہنے لگا مارا بھی جائے گا، تجھے سزا بھی ملے گی، تجھے گھر سے بھی نکالا جائے گا، کنبے سے الگ بھی کر دیا جائے گا. جب والد نے یہ جواب دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ناراض ہونے کے بجائے، کوئی جذبات میں آنے کے بجائے آگے سے فرمانے لگے قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. فرمانے لگے اے میرے ابا جان سمجھانا میرا کام تھا، بتانا میرا کام تھا، اللہ کی طرف بلانا میری ذمہ داری ہے، اللہ کی دعوت دینا میرا کام ہے. آپ نے قبول نہیں کیا، آپ نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا، آپ آگے سے کہتے ہو مار پڑے گی، آپ نے کہا جلا وطن کر دیا جائے گا، گھر سے نکال دیا جائے گا. فرمانے لگی قال سلام علیک، اے میرے ابا جان ٹھیک ہے آپ نے مجھے قبول نہیں کیا، میں پھر بھی یہ کہوں گا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو. اتنی محنت کرنے، یہ کہتے ہیں نبی کا حوصلہ. اس لیے کہتے ہیں داعی ہمت والا ہونا چاہیے، جذباتی نہیں کہ مانا نہیں تو آگے سے وہ بھی گرم ہو گیا، اس سے فائدہ نہیں اس سے نقصان ہے. داعی کا کام تو یہ ہے کوئی گالی دے وہ برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ داعی ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا پیغام دے رہا ہے. اب اتنی دعوت کے باوجود بھی انکار ہے. کیا فرما رہے قال سلام علیک سأستغفر لک ربی. 2 باتیں فرمائی، آپ پر سلامتی بھی ہو، یہ اس لیے کہا کہ اللہ اپنی مہربانی سے ہو سکتا آپ کو قبول کر لے. دوسری بات یہ فرمائی کہ میں آپ سے الگ ہو کر آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار بھی کروں گا، کیونکہ میرے باپ ہو، میرے والد ہو، میں اللہ سے آپ کے لیے مانگوں گا. اور مانگنے کا ذکر کیسے کیا؟ انہو کان بی حفیہ،
میں اس لیے اللہ سے مانگوں گا کیونکہ میرا رب مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانی بھی بیان فرمائی، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، اس لیے ذوالقعدہ ذوالحجہ میں ان کا ذکر ہر سال ہوتا ہے، ان کی دعوت کا، ان کی قربانی کا، حج کا، کیونکہ حج کے ارکان کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ انشاءاللہ مزید آئندہ جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔